شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ لفظ اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے جو بندہ پڑھ کر سوتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں تہجد جتنا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے والوں اور عمل صالح کرنے والوں پہ اپنے خزانے لٹائے۔ یہ خزانے رحمت اور بخشش کے ہیں۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص نیک کام کرنے کا صرف ارادہ کر لے اور ابھی عمل نہ بھی کیا جائے تو اسے ایک نیکی کا اجر و ثواب ملتا ہے، یعنی نیت کرنے پر بھی اجر ملتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ ایک لفظ ہے، اس کو اگر آپ صرف 100 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو 1000 نیکیاں ملیں گی۔ اگر آپ 200 مرتبہ پڑھیں گے تو 2000 نیکیاں ملیں گی۔ اگر آپ اس لفظ کو زیادہ مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو اور زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس چھوٹے سے لفظ کو پڑھنے پر اتنی زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اگر آپ اس لفظ کو فرض نماز کے بعد پڑھیں گے تو سوچیں آپ کے نامہ اعمال میں کتنی زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اگر آپ صبح شام اس لفظ کو پڑھیں گے تو سوچیں آپ کا نامہ اعمال کتنی زیادہ نیکیوں سے بھر جائے گا، کتنے زیادہ گناہ معاف ہوں گے اور کتنے زیادہ درجات آپ کے بلند ہوں گے۔ آپ کے ایک لفظ کی برکت سے اللہ آپ سے راضی اور خوش ہو جائیں گے اور پھر آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے بھی عاجز رہ سکتا ہے؟ تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا، کیسے؟ ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 بار سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی یا 1000 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے۔ جبکہ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کی 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 1000 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ اگر انسان اس سے زیادہ یہ عمل کرے، یعنی اس کو زیادہ پڑھے، تو اس سے زیادہ اجر لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ کا ناظرین مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات تمام عیوب اور تمام نقائص سے پاک ہے، یا میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ قرآن و حدیث میں اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرنے کا بارہا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا مذکورہ کلمہ یعنی سبحان اللہ چونکہ اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے قرآن و حدیث کی ان تمام اوامر کی بجا آوری لازم آنے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کا کہنے والا ان تمام فضائل کا مستحق بھی بنتا ہے جو عمومی طور سے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور حمد بیان کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ کلام عرب میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ دوران گفتگو، موقع اور محل کی مناسبت سے عرب لوگ اسے بکثرت استعمال کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے کلمہ سبحان اللہ کی خاص فضیلت بیان کی ہے۔ سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبح اور شام سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ ناظرین کرام، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کہا سبحان اللہ اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا۔ رسول اللہ نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، سبحان اللہ کہنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ کی تعریف کے کلمات اللہ کو بہت ہی زیادہ پیارے ہیں۔ جنت میں نعمتیں دنیا میں کی ہوئی نیکیوں کے مطابق ملیں گی، اگرچہ اللہ نے جنت اور جہنم کو پہلے سے پیدا کیا ہوا ہے، لیکن اب بھی ان میں نئی نئی نعمتوں اور نئے نئے عذابوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔
ہر مومن کے لیے جنت میں جگہ مخصوص ہے جہاں اس کے اعمال کے مطابق باغات، محلات اور دوسری نعمتیں تیار ہو رہی ہیں۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا اور اللہ کا ذکر بھی ایک نیک عمل ہے، لہٰذا اس کا بھی وزن ہوگا۔ اعمال کے وزن کا دار و مدار خلوص نیت اور اتباع سنت پر ہے۔ سنت کے مطابق خلوص سے کیا ہوا تھوڑا سا بھی عمل زیادہ وزنی ہوگا، لیکن خلوص کے بغیر یا سنت کے خلاف کیا ہوا زیادہ عمل بھی بے وزن ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن درخت لگا رہے تھے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا، ابو ہریرہ تم کیا لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ درخت لگا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کی کہ کیوں نہیں حضور، آپ ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سبحان اللہ کہا کرو تو ہر ایک کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا۔ ناظرین محترم، یہ آسمان، یہ وسیع اور اس دھرتی پہ چمکتا سورج، یہ چاندنی میں نہایا ہوا چاند، یہ فضائے بسیط میں ٹمٹما کر اپنے وجود کا احساس دلانے والے ستارے، خلا میں تیرنے والی یہ کہکشائیں، ہواؤں کے دوش پر اڑان بھرنے والے یہ بادل اور گھٹائیں، یہ اونچے پربت، یہ بے کراں سمندر، یہ اپنی دھن میں مگن بہتی چلی جانے والی ندیاں، یہ چمنزار، یہ بیابان، یہ چمن کے پھول، غرض کے زمین سے آسمان تک جتنی بھی مخلوقات ہیں اور جتنے بھی ذرات ہیں، سب اسی رب وحدہ لا شریک کی تخلیق اور اسی کی نشانیاں ہیں جو سارے جہان کا پالنہار ہے، جس کی محتاج دنیا اور ہر شے اس دنیا کی ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا کی ہر شے جس کی نیاز مند ہے، وہ کسی کا نیاز مند نہیں ہے۔ وہ بے نیاز ہے جس کی ہم سری کوئی نہیں کر سکتا، جو بے مثال ہے، بے عیب ہے اور ہر طرح کی تعریف اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ دنیا کی ہر شے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہی تنہا معبود برحق ہے اور صرف وہی عبادت کیے جانے کا حق رکھتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جو کسی بھی طرح کی عبادت کا مستحق ہو۔ ناظرین گرامی، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی ہو، ہجری ہو یا بری ہو، فضائی ہو یا خلائی ہو، اونچے اونچے محلوں میں رہتی ہوں یا پھر تنگ و تاریک آشیانوں میں یا گھونسلوں میں، ساری مخلوقات کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ رب کائنات کی عبادت اور بندگی اور تسبیح و تحلیل اور تحمید و تقدس کرنا ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ کائنات کی جاندار اور بے جان تمام چیزیں اور تمام مخلوقات رات دن رب کائنات کی تسبیح تحلیل میں مگن اور مشغول رہتی ہیں۔ یہ اور بات کہ ہم اور آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس بات کی گواہی اسی ذات بے عیب نے دی ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ساتوں آسمان اس کی حمد و ثنا کے ترانے گاتے ہیں، زمین اسی کی تعریف و توصیف کے نغمے گنگناتی ہے، زمین پر جتنی بھی مخلوقات بود و باش کرتی ہیں، سب اسی کی تسبیح و تحمید کے ساتھ چھیڑتی ہیں۔ کوئی ایسا نہیں جو اس کی حمد کے نغمے، اس کی ثنا اور توصیف کے ترانے نہ گنگناتا ہو۔ اور بات یہ ہے کہ تمہیں ان کی تسبیح کی زبان، ان کی تمہید کا انداز جدا گانا سمجھ میں نہ آتا ہو۔ مچھلیاں پانی میں اور چرند پرند فضاؤں میں اس کی حمد و کبریائی کے نغمے گاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اسی لیے تخلیقی اعتبار سے اس کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ جب اللہ کی منشا ہوتی ہے کسی کام کی یا کسی امر کی، تو اللہ اسے حکم فرماتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی اسے کسی بھی مطلب میں کسی بھی چیز کی محتاجی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا، تو اللہ چاہے اس کائنات میں کر دیں کچھ بھی اس میں ممانع نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ قادر مطلق کی قدرت کاملہ ہے، اور اللہ بڑی شان والے اس کے واحد مالک ہیں۔ قرآن مجید میں ناظرین اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔
یعنی انسان پوری دنیا میں سکون تلاش کر لے نہیں ملے گا، کیونکہ حق تعالی نے خود بتا دیا کہ دل کا سکون تو میری یاد میں ہے۔ جب دل میں سکون ہوگا تو ظاہراً بھی طمانینت جھلکتی نظر آئے گی۔ جو قلب میں یاد خدا بسائے گا وہ روحانی سکون پائے گا۔ ذکر الہی دراصل قرب الہی کی خاطر اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے، یعنی زبان پر حمد و تسبیح اور تکبیر و تحلیل کے کلمات کو جاری رکھنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، تم مجھ کو یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو ناشکری نہ کرو۔ بھائیوں اور بہنوں، ذکر کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی بھی آپ کو یاد کرے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شکر کرو ناشکری نہ کرو۔ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور خدا داد صلاحیتوں اور قوتوں کا اعتراف کرنا اور زبان سے تعریفی کلمات ادا کرنا۔ ان قوتوں اور صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا اللہ کی ناشکری یعنی کہ کفران نعمت ہے، جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر ذکر اور شکر کا حکم ایک ساتھ دیا گیا ہے، دونوں میں ناظرین بہت مشابہت اور مناسبت ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحلیل میں شکر کے کلمات بھی پنہاں ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ذکر الہی دائمی عبادت ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی کا مفہوم ہے کہ ذکر الہی مومن کا وصف امتیازی ہے۔ ایک اور جگہ فرمان الہی کا مفہوم ہے کہ بکثرت اللہ کا ذکر کرو، بہت ممکن ہے فلاح نصیب ہو جائے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم کون سے مال جمع کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے، اللہ کا ذکر تمہارے سب اعمال سے افضل ہے۔ ذکر الہی کی حقیقت جاننے اور اس کی افادیت سے اچھی طرح مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ذکر الہی کی 3 اقسام کو مختصراً بیان کر دیا جائے، تاکہ ذکر کی اصل حقیقت اور افادیت ہم سب پر اچھی طرح واضح ہو جائے۔ پہلا ذکر باللسان، دوسرا ذکر بالقلب اور تیسرا ذکر بالعمل ہے۔ مندرجہ بالا تینوں اقسام میں ہم آہنگی ہوگی تو ذکر الہی اصلاح قلب کے لیے شفا اور کیمیا ثابت ہوگا۔ ذکر باللسان یہ ہے کہ جب اللہ کی حمد و ثنا، اسماء حسنہ اور تکبیر و تحلیل کے کلمات طیبہ سے زبان تر و تازہ رہے گی تو لازماً اس کے اثرات دل پر بھی مرتب ہوتے رہیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی ذکر الہی کے بغیر اہل ایمان کے دل بے قرار و بے اطمینان رہتے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں ارشاد ربانی ہے، اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، پس پکارو اللہ کو ان ناموں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر قبولیت دعا کا وسیلہ بھی ہے اور نزول رحمت اور دلی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ ان اسماء کو احادیث میں اسم اعظم کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں۔ 1 سبحان اللہ، یعنی اللہ ہر عیب اور شرکا سے پاک ہے۔ 2 الحمدللہ، یعنی الوہیت کی کل صفات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ 3 لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، اور 4 اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ ناظرین، مندرجہ بالا چاروں کلمات میں باری تعالیٰ کی توحید و تکبیر اور تسبیح و حمد بیان ہوئی ہے، اسی لیے یہ اللہ کے دربار میں بہترین اور پسندیدہ ترین کلمات ہیں، اور ان کا ذکر اسم اعظم کا ذکر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر حضرت علی کو ہدایت کی تھی کہ جب تم سونے لگو تو ان کلمات کو پڑھ لیا کرو، جسے ہم تسبیح فاطمہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔
اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہا ہوگا اور جہنم کی تہ میں ہوگا اور جل کر کوئلہ بن چکا ہوگا، اللہ رب العزت اس کلمے یعنی سبحان اللہ کی برکت سے اس کو جہنم کی تہ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک نہر میں اس کو غسل دیا جائے گا جسے آب حیات کہتے ہیں، اور وہ بالکل پاک اور صاف ہو کر نورانی بن جائے گا اور نکھر جائے گا، اور اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ساری کائنات ناظرین اللہ کا ذکر کرتی ہے، پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی موجودگی کی، اللہ کی صفات کی اور اللہ کی قدرتوں کا مظہر ہے۔ چلتا پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پرندے ہوا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زمین کے اندر جو مخلوق رہتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو انسان جس کے اوپر اللہ نے اتنی نعمتوں کی بارش کی ہے، اتنی نعمتیں کہ اگر گننے لگے تو ان کا شمار ہی نہیں کر سکتے، اس رب کو یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر اپنا مقصد سمجھ کر کرتے رہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو سب سے بڑی اور عظیم نعمت کلمے کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس نعمت کی قدردانی کا علم اس وقت ہوگا جب ظاہر کی آنکھ بند ہوگی اور ہمارا آخرت کا سفر شروع ہوگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی زیارت کی اور جنت کی جو قبلے کی طرف والی دیوار تھی اس پر چند سطور لکھی ہوئی دیکھی، جو چیز ہم نے آگے بھیجی وہ ہمارے کام آئی۔ اللہ رب العزت نے جتنی زندگی ہمیں دی ہے اس دنیا میں گزارنے کے لیے، اس 60 سالہ زندگی میں اعمال کرنا، ان کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے دائیں طرف نیکی والا فرشتہ بٹھایا ہے، بائیں طرف جو برے کام ہم سے سرزد ہوتے ہیں وہ برے کام ریکارڈ کرنے والا فرشتہ بٹھایا ہے۔ ایک دفعہ ایک اللہ والے نے اشارے سے اپنے کسی جانور کو بلایا، جیسے جانور کو بلاتے ہیں اشارہ کرتے ہیں، ہاتھ میں کچھ رکھتے ہیں کہ کچھ جانور کو دینا ہے، کھلانا ہے۔ انہوں نے اشارے سے جانور کو بلایا تو اللہ پاک بعض اوقات غیب کی باتیں اللہ والوں پر منکشف کر دیتے ہیں، تو جب انہوں نے اشارے سے جانور کو بلایا تو اللہ نے ان پر وہ منظر منکشف کر دیا کہ فرشتے وہ اشارہ بھی لکھ رہے ہیں۔ تو بزرگ پریشان ہوئے کہ یہ بھی لکھا جاتا ہے، ہر آن ہر گھڑی ہمارے جسم سے جو اعمال نکلتے ہیں ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ناظرین، آج تو سائنس کا دور ہے، ہماری شریعت میں وہ باتیں جن کے بارے میں کسی زمانے میں کمزوری دکھائی جاتی تھی، اب تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے وہ باتیں درست اور سچ ہیں۔ کمپیوٹر کا دور ہے، ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اسی طرح ہمارے اعمال بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ جو عمل ہم اس دنیا میں کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتا ہے اور ہمارے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے، اور یہ اعمال ہم آگے بھیج رہے ہیں، آخرت کی طرف اکاؤنٹ میں یہ جمع ہو رہے ہیں۔ سب کچھ جو ارد گرد ہے انشاءاللہ کل گواہی دے گا، بیت اللہ بھی گواہی دے گا، اللہ کے گھر کی دیواریں بھی گواہی دیں گی کہ ان اللہ تعالیٰ کے بندوں نے میرے قرب میں بیٹھ کر ذکر کا حلقہ لگایا تھا اور حلقے میں تجھے یاد کیا تھا، حلقے میں تیری وحدانیت بیان کی تھی، نفی ازبات کا ذکر کیا تھا، اس میں ذات کا ذکر کیا تھا، تیری صفات کا ذکر کیا تھا، اور ذکر قلبی بھی کیا تھا، ذکر لسانی بھی کیا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت تو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، تو ہماری یہ گواہی پیش ہوگی۔ ذکر کا مقصد قرآن کریم کی طرف لے جانا ہے۔ ذکر میں خشوع آ گیا تو انشاءاللہ جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو پھر قرآن کی تلاوت میں خشوع ہوگا، پھر اللہ کی شان یاد آئے گی۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے لیکن صحابی رسول تھے، ناظرین کرام، جب وہ تلاوت کیا کرتے قرآن پہ گر جاتے تھے، آنسو کی لڑیاں جاری ہو جاتی تھیں اور فرماتے تھے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ناظرین، قرآن کی ایسی تلاوت کریں، کوشش کریں کہ علماء کرام سے رابطہ رکھیں، جو پڑھے لکھے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔
اللہ پاک نے قرآن پاک کو ذکر سے یاد کیا ہے کہ ہم نے ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اتارا کا مراد یہ ہے کہ ہم جو اذباح پڑھتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ذکر کی طرف منتقل ہو جائیں، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ تو ناظرین، جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یا نماز پڑھنے کے بعد سبحان اللہ کی ایک تسبیح لازمی پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ یہ دعا پڑھیں: اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ناظرین کرام، یہ وہ دعا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 27 یا 25 مرتبہ دونوں میں سے کوئی ایک عدد فرمایا کہ مغفرت طلب کرتا ہے، وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جن کی دعا قبول کی جاتی ہے اور جن کی برکت سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، جو بندہ بھی پڑھتا ہے تو اللہ اس کو تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی تعداد کے برابر ثواب دیتے ہیں، یعنی اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں، ان کی تعداد کے برابر اس پڑھنے والے کو اجر ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ اگر آپ اس دعا کو 25 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، یعنی وہ بندہ جس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے سمجھنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ خلوص دل کے ساتھ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔